وقت کے تعلق سے ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی کہاوت ہے کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وقت پڑنے پر وقت کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ عربی میں اسے کہا جاتا ہے الوقت کالسیف فإن لم تقطعه یقطعک، کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کریں گے تو وہ وقت پر آپ کو کاٹ دے گا۔ زندگی کی رفتار اسی طرح سے بڑھتی رہتی ہے، لیکن کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو اس رفتار سے اپنے قدموں کو ملا کر آگے بڑھتا رہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو وقت کی رفتار کو دیکھ کر اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ آندھیاں چلتی ہیں، دھول اڑتے ہیں، وہ دھول آنکھوں میں بھی جاتی ہیں، بدنوں پر بھی لگتی ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو دھول کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھ جائے اور اپنی منزل پر اپنا نشانہ رکھے، اپنی نظر رکھے۔ وہ کہاوت مشہور ہے کہ گرتا ہی شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یقیناً گرنا، گر کر اٹھنا، اٹھ کر گرنا، پھر سنبھل کر چلنا، کامیابی وہیں پر آتی ہے۔ کامیابی ہر قدم پر اس کا انتظار کرتی رہتی ہے، اسی شخص کا انتظار کرتی رہتی ہے کامیابی جو شخص اپنے قدم کو آگے اپنے منزل کی طرف رنجا کیے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رحمان خان صاحب نے جیسے کہ اپنی کتاب میں میری یادیں میں ان تمام چیزوں کا، ان تمام عوامل کا، ان تمام عناصر کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے وہ خوابوں کی تعبیر آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مل نہیں سکا ان کو وہ خواب، جن خوابوں کو انہوں نے دیکھا تھا اپنی بچپن کی زندگی سے لے کر اپنے جوانی کی عمر میں، جو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے اس طرح قوم کے لیے ایک ادارہ چاہیے، قوم کی معیشت کو سدھارنے کے لیے ایک بینک سسٹم چاہیے، بینکنگ نظام چاہیے، قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے سر سید کی طرح ایک علمی تحریک چاہیے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں وہ خواب پورا نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ نتیجتاً ریاست سے جب ریاست میں کامیابی بولنے لگی تو لوگوں نے سمجھا، جو لوگ مدبر تھے، جن لوگوں نے ان میں وہ صلاحیت دیکھی تھی جو قوم کے تئیں صلاحیتیں ہوا کرتی ہیں، ابھرا کرتی ہیں، تو ان کو ریاست سے اٹھا کر قومی سطح پر پہنچا دیا، تاکہ وہاں سے صرف ریاست کرناٹک کے قوم کے لیے یا ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، پورے ہندوستانی انسانیت کے لیے کام کریں۔ نتیجتاً آپ نے سنا پورا لاسٹ کے ایپیسوڈ میں کہ انہوں نے ایک راجیہ سبھا میں پہنچ کر کس طرح کی خدمات انجام دی اور انہوں نے آغاز کیا، لیکن لوگ وہاں پر بھی ان کو بخشا نہیں لوگوں نے، اور وہ بھی وہاں بھی اسی طرح کی چالیں چلتے رہے لوگ، اور اسی طرح کے وہی عناصر، وہی عوامل جو علامین تحریک کو جنہوں نے برباد کیا تھا، جنہوں نے امانت بینک کو منزل مقصود تک پہنچنے سے روک دیا تھا، جنہوں نے تعلیمی سفر کو اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے روک دیا تھا، وہی عوامل وہاں بھی پہنچے۔ لیکن یقیناً رفتار سے قدم ملا کر چلنے والے لوگوں کے لیے رکاوٹیں نہیں بنتی ہے کوئی چیز۔ نتیجتاً آپ سفر کرتے رہے اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے بڑھاتے لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ اس پوزیشن پہ پہنچا دیا جائے جہاں سے آندھیاں تو آئیں لیکن اس کی دھول وہاں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اس کے باوجود پہنچنے کی کوشش دھول ضرور کرتی ہے۔ جب طوفان اٹھتا ہے تو ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین بن گئے۔ سیاست کو اس سفر میں یقیناً اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس اتار چڑھاؤ سے آگے بڑھ کر اگر کسی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے تو یقیناً ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب ہے، جن سے گفتگو کا آغاز ہم ایک ایپیسوڈ میں اس اعتبار سے کریں گے کہ پارلیمنٹ میں علماء کا تاریخی اجلاس کیسے اور کیوں، کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ایک اہم موضوع پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، جہاں پر جب پارلیمنٹ کا نام آتا ہے اور دوسری پیرلر میں اس کے اگر علماء کا تاریخی اجلاس، تو بڑا اس عنوان پہ جو آپ نے قلم بند کیا ہے وہ آخر ہے کیا، علماء کے اجلاس اور پارلیمنٹ؟ شکریہ عزیز صاحب۔ جیسا کہ
آپ نے بھی ذکر کیا ہے، میں نے بھی کہا ہے کہ میرا پارلیمنٹ جانے کے بعد صرف پارلیمنٹ تک میرا کام محدود نہیں رہا. میں ہندوستان کے کونے کونے کے مسلم اکابر، علماء کرام اور سیاستدانوں سے رابطہ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی، علماء ہو یا سیاستدان ہو یا اکابر ہو، بھی میرے ساتھ بہت ہی خوشگوار تعلقات میرے بن گئے ہندوستان کے لیول پر. اس دوران جب یہاں پر میرے خلاف کچھ یہ ہو رہے تھے اس ریاست میں، تو ہندوستان کے لیول پر اللہ کا کرم ہے کہ لوگ میرے اوپر اعتبار کرنے کر رہے تھے. تو میں جو بھی مسائل قوم کے آتے، میں ممبرس آف پارلیمنٹ، راجیہ سبھا، لوک سبھا کے جو بھی ہیں، ان کو گھر پہ مدعو کر لیتا تھا. ہمارے مسائل وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے. مسلم ممبرس آف پارلیمنٹ کو ہر مہینہ میں گھر پہ بلا لیتا تھا. وہ اسی علماء کرام بھی آ جاتے تھے، ہر جماعت کے علماء کرام بھی آتے تھے. ایک اچھا خوشگوار ماحول ہوتا تھا. جو بھی مسائل ہوتے تھے، جو پرائم منسٹر کے پاس جا کے ملنا ہے یا پلاننگ کمیشن کے پاس جا کے ملنا ہے اور کسی سے ملنا ہے، میرے 10-12 سال میرا جو رہا میں وہاں پر اقتدار میں، تو ایک مرکز بن گیا تھا ہمارے مسلمانوں کے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے، چاہے کوئی بل ہو، کچھ ہو. Most of the institution created, University Grants Commission, Lalit Kala Commission, name the institution which is today are spreading the knowledge all over the world, culture, spreading the Indian culture, is done by a madrasa educated person. So whether when you talk about Gurukul, you should talk about madrasa also. When you talk about culture, you should talk of all the culture. Similarly, madrasa is not untouchable. It has been made untouchable. By publicity, it has been made untouchable. The first president of India, Dr. Rajendra Prasad, he has studied in Arabic madrasa, not in Sanskrit madrasa. Maulana Abdul Kalam Azad predicted that Pakistan will break. Visionary. 1946, even before formation. Pakistan will break. And Pakistan is not Pakistan. It will be a combination of fighting states. It will be losing battles. All 10 predictions he has done, all the 10 predictions has come true. It is not that I am saying. It is that Pakistan has broadcasted the vision of Maulana Azad, how he predicted, how the breaking of Pakistan, and what is his predict, what is today's Pakistan. In Karnataka, one of the MPs, he called the press conference, and with all emphasis, he says, as long as we have Islam in the world, there will be no end to terrorism. If you are unable to end Islam, we won't be able to end terrorism. And he addressed the media. If you media people have the freedom to report, please report. And he further says, I have been consistently saying this from last 20 years. And you are consistently giving a person who is taking an oath on the Constitution. If one public representative, if one MP or MLA, venom is spread, thousands of brains are poisoned. Honorable Deputy Chairman, sir, I only supplement whatever my colleague Sri Jayamaram Ramesh has said. The basic question is, this act is amended, Section 2, it extends to the whole of India. Earlier, the act says, this act is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir.
Now, with a small proviso, you are trying to extend this act to Jammu and Kashmir. As everybody in the house is unanimous, the consent of the Jammu and Kashmir Assembly and also the Jammu and Kashmir government is necessary. Otherwise, it affects Article 370 of the Constitution. To that extent, we are opposed to it. تو اس طرح سے پرائم منسٹر سے بھی اللہ کا کرم تھا کہ وہ مجھے بہت ہی محبت سے دیکھتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان نیوکلیئر ویپن کی جو ہماری جو نیگوسیشن ہوتی تھی یو ایس سے، تو ایسا ہوا کہ مسلمان بش کے خلاف تھے سارے، یعنی عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، مسلمان بش کے خلاف تھے. اس وقت پر بش کا دورہ ہو رہا تھا انڈیا کو، اور اس وقت پر انڈیا بہت ہی تاریخی نیگوسیشن چل رہے تھے نیوکلیئر ٹریٹی کی. تو یہاں علماء کرام کا اور اسی جو ہمارے لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ ہوا کہ بش کے خلاف، اور ہندوستان بھی بش کے خلاف ہونا چاہیے، ہندوستان کی حکومت بھی بش کے خلاف ہونا چاہیے. تو ایک ماحول ہی بن گیا تھا. منموہن سنگھ کے خلاف بھی بات کرنا چاہیے کہ بش سے بات کر رہے ہیں، بش سے بات کر رہے ہیں. تو ایک دن مجھے پرائم منسٹر نے، بھیا رحمان خان صاحب آپ ذرا سمجھائیے آپ کی قوم، کیا کوئی بھی حکومت اپنی فارن پالیسی کو طے کرتے وقت کوئی ایک پرٹیکولر قوم سے ڈسکس کرے گی؟ ان کے جذبات کو پورے ملک کے لیے مفید ہوگا یا نہیں؟ ملک کا مفاد میرے سامنے ہونا چاہیے. کچھ بنا پر کچھ ایک پرٹیکولر سیکشن ان کے یہ خلاف ہے، تو کیا ہندوستان کی حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ تو کیوں نہیں سمجھاتے آپ اپنے لوگوں کو؟ تو خیر بات چیت ہوتی تھی، مسلمان کی جذباتی ہو جاتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے. تو ایک وقت انہیں بلایا، آپ اپنے علماء کرام کو بلائیے، میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے سوچا یہ ٹھیک ہے، ایک میں خاموش رہ گیا. تو ایک وقت جناب مولانا محمود مدنی صاحب نے پرائم منسٹر کو ملنے گئے تھے. تو وہاں پر انہوں نے محمود مدنی صاحب سے کہا کہ دیکھو میں رحمان خان سے کہا تھا کہ آپ کے علماء کی ایک میٹنگ بلائیے اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو محمود مدنی صاحب نے مجھے آ کے کہا دیکھو پرائم منسٹر نے تو آپ کو اعتراض کیا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک علماء کی میٹنگ بلائیے. تو میں بولا پرائم منسٹر بہت سیریس ہیں اس کے بارے میں. تو میں اور محمود مدنی صاحب بیٹھے، تو اب علماء کی میٹنگ کیسے بلائیں؟ علماء میں بہت سے تفریق ہیں. تو ہم نے، اور اس وقت دہشت گردی کا بھی مسئلہ چل رہا تھا، بہت سے مسئلے تھے، مسلمان بہت جذباتی ہو گیا تھا. تو پورے جماعت، جیسے جتنی بھی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء ہند ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، پوروں کو، جتنے بھی ان کے امیروں کو میں طلب کیا گھر پہ. وہاں ڈفرینس آف اوپینین علماء میں تھا. دہشت گردی پہ کیا ڈسکس کریں گے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ہم نہیں دیں. تو بہت سے جو تھے، یہ نہیں، ہم اس میں کیا بھی تعاون نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حکومت کا مسئلہ ہے، ہم اس میں کیوں پڑیں. تو میں محمود مدنی صاحب سے اور ہمارے ایک دوست فاروقی صاحب تھے، ان سے ڈسکس کر کے ہم نے کہا کہ نہیں، ہم بلائیں گے. محمود مدنی صاحب نے کہا کہ میں تعاون کروں گا. تو ہم نے، میں جب ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا تھا، پارلیمنٹ میرا دبدبا چلتا تھا، تو میں نے کہاں بلاؤں یہ میٹنگ؟ نہیں، میں پارلیمنٹ میں ہی بلاؤں گا. پارلیمنٹ کی جو
کانفرنس روم ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہیں بلاؤں گا. تو ہم ایک دائرہ سوچے کس طرح سے یہ ہو. یہ تو سارے ہندوستان سے ہم علماء کی ایک لسٹ بنائے، الگ الگ مسلک کے، سنی جماعت کے، بریلوی کے، دیوبند کے، جس طرح کے ان کی ایک لسٹ بنائے اور ان کو میرے طرف سے دعوت نامہ گیا. اور ہم نے یہ 2 دن کا سیشن رکھا، صرف پرائم منسٹر تک محدود نہیں کہ ہم ہمارے ایشوز پریس سے ڈسکس کریں گے. بڑے بڑے پریس کے، ہندوستان کے پریس کے ایڈیٹروں کو ایک میٹنگ رکھی ان کے ساتھ. اس کے بعد ہندوستان کے ہوم منسٹر سے ہمارے کیا مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنے کا 1 دن کا، ایک یا آدھے دن کا سیشن. اس کے بعد تعلیم کے ہمارے مسائل ہیں، ایجوکیشن منسٹر، اور آخری میں پرائم منسٹر. یہ صرف لیکچر بازی نہیں تھی، آئے وہ لیکچر کرے وہ ختم، 10 لوگ کرنے. یہ انٹریکشن تھا سب کے ساتھ، سوال و جواب تھا. تو ہمارے علماء کرام کو ایک موقع ہوا کہ پریس سے انٹریکٹ کریں اور ہوم منسٹر سے انٹریکٹ کریں، ایجوکیشن منسٹر سے، پرائم منسٹر انٹریکٹ کریں. یہاں سے بھی ہمارے مفتی اشرف علی صاحب اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے، اور 2-3. تو اجلاس میں پرائم منسٹر بھی تھے؟ پرائم منسٹر بھی تھا. پرائم منسٹر کا اجلاس آخری میں تھا. تو یہ 4 الگ الگ اجلاس تھے صرف. تو وہاں بہت سے مسائل پر گفتگو ہوئی. تو آخری میں پرائم منسٹر کا اجلاس تھا، ایک فائنل. اس میں پرائم منسٹر نے بھی کسی سے ایڈریس نہیں کیا. وہ اجلاس شروع سے ہی سوال جواب، کیا ہے آپ کے شکوک، کیا ہیں، یہ ہیں. تو کھل کے علماء کرام نے پرائم منسٹر سے بات چیت کی، وہ بھی جواب دیا. انہوں نے باخ میں ایڈوائز کیا کہ دیکھیے آپ اپنی معیشت کے پر زور دیں، تعلیمی مسائل پر زور دیں، یہی تمہارے سماج کو بڑھاتا ہے. اس میں آپ کو کیا کیا درکار ہے میں تیار ہوں. یہ جو ہماری فارن پالیسی ہے ملک طے کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز نہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی جب ایک طے پالیسی ہو جاتی ہے تو اپوزیشن بھی ساتھ دیتی ہے اس کا. تو یہ پولیٹیکل، اس میں آپ کا کیا بھلا ہوگا، کیا آپ کی پسماندگی دور ہوگی. یہ ہم حکومت چلا رہے ہیں، حکومت کے اوپر اعتماد رکھیے. آپ کچھ مجھ سے بہت سے لوگ خلاف ہوں گے، ہم کو کیا لینا دینا ہے. ہم حکومت چلاتے ہیں، امریکہ سے ہمارے رشتے ہیں، امریکہ سے ہمارے ڈیفنس ہے، سیکیورٹی ہے، سب ہے. ہم اس میں آپ لوگ جذباتی مت بنیے. انہوں نے ایڈوائز کیا. تو یہ پارلیمنٹ، یہ جو اجلاس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں یا پولیٹکس میں ہوں، اس طرح کا اجلاس کبھی نہیں ہوا تھا. اسی لیے عنوان بہت تو عنوان تھا اور اچھا اجلاس تھا. محمد مدنی صاحب نے بہت تعاون کیا اس میں، جمعیت علماء ہند کے. تو ہمارے دیوبند کے آئے تھے مولانا علی میاں، خط بھیجے تھے کہ میں، مولانا ہمارے رابع صاحب خط بھیجا تھا کہ میں صحت کے حساب نہیں آؤں. تو بہت سے علماء آئے. تو ایک تاریخی اجلاس تھا. وہ اجلاس میں پرائم منسٹر یہ سب ہے، وہ اسی کا ذکر میں نے کیا ہوں کیونکہ وہ تاریخی اجلاس تھا. آپ نے اس کا بخوبی کیا کہ دراصل حالات ایسے تھے، اور یقیناً جو خارجہ پالیسی ہے اس پر ملک کو آگے بڑھنا ہوگا. کسی خاص خارجہ پالیسی کی دیکھیے، ملک ہے، ہم اس کے ملک کے ساتھ دینا چاہیے. اگر کل فرض کیجئے ملک کے اوپر حملہ ہوا تو ہم ملک کے ساتھ مضبوط کھڑے ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون حملہ آور ہے، جی یہ ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے فارن پالیسی ملک کی ہوتی ہے. یقیناً. اور جو تعلیمی مسلمانوں کی پسماندگی رہی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، اور یہ ایک بڑا کارنامہ رہا آپ کا، اور راجیہ سبھا کے رکنی کی حیثیت سے بھی اور ڈپٹی چیئرمین کی حیثیت سے بھی، کہ آپ نے علماء کرام کو وہاں پر بلایا. اور خاص طور پر جبکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ
پرائم منسٹر سے لوگ مل نہیں پاتے ہیں، خاص طور پر جو آواز اٹھانے والے یا چاہے علماء کرام کیٹیگری ہو یا دوسرے لوگ، لیکن آپ نے کوشش کی اور میرے خیال سے معاملہ حل ہو گیا تھا اور بہت تک حل ہوا تھا، بہت زیادہ حل ہو گیا، پرسکون زندگی ہو گئی تھی۔ اس تاریخی اجلاس کے بعد آپ کی جو کتاب ہے میری یادیں، اس میں آپ نے ایک بہت ہی ایک خوبصورت جو نگراں کار صدر کا عہدے کا یہ پیش کیا ہے کہ یقیناً ایک کانگریسی آپ، اس کے بعد پھر وہاں کے یہ بی جے پی کا، تو آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کو اندازہ تھا کہ جھڑپیں ہوں گی، ایسا ہوگا، چونکہ نظریاتی طور پر دونوں بالکل مختلف پارٹی کے، تو دونوں مختلف، اس کو آپ نے کیسے ڈیل کیا، کیسے؟ دیکھیے یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن میں جب ایک راجیہ سبھا کا چیئرمین جو نائب صدر ہوتا ہے ہندوستان کا، کسی حالت سے ان کے آفس خارج ہو جاتی ہے یا ریزائن کر دیتے ہیں، اس وقت پر آٹومیٹیکلی جو ڈپٹی چیئرمین ہے وہ چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیتا ہے قانون کانسٹیٹیوشن میں۔ تو مجھے اس وقت پر جو ہمارے شیخاوت جی چیئرمین تھے، وائس پریسیڈنٹ تھے، انہوں نے پریسیڈنٹ کے عہدے کو کنٹیسٹ کیا۔ جب پریسیڈنٹ کے عہدے کو انہوں نے کنٹیسٹ کیا تو اس وقت پر ان کو ریزائن کرنا پڑا چیئرمین شپ سے، تو آٹومیٹک میں نے راجیہ سبھا کے چیئرمین کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ یہ بھی ریئر اوکیشن ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو 2-2.5 مہینے میں راجیہ سبھا کا کارگزار قواف کا یعنی تمام عہدے ملے ایک طرح سے، آپ کارگزار یہ بھی بنے، اس کے بعد ہاں جی سب کچھ جو راجیہ سبھا میں ملنا تھا، عام طور پر لوگ ممبر پارلیمنٹ بن کے جاتے ہیں، وہاں سے آ جاتے ہیں، سب کچھ اللہ کر کرم۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں، اس کے بعد میں نے تو یہ موقع ملا، اور اس وقت پر اب وہ پریسیڈنٹ کو چارج لیتے ہیں کوئی بھی ملک کا صدر، وہ ایک بہت بڑی سرمنی ہوتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جو اسپیکر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین اور جو ریٹائرنگ پریسیڈنٹ اور انکمنگ پریسیڈنٹ کا ایک بہت اچھا وہ یہ ہوتا ہے، اس کا بھی اعزاز مجھے ملا کہ اس وقت پر پرتیبھا پاٹل جب پریسیڈنٹ ہوئی، کلام صاحب اپنا عہدے سے سبکدوش ہو رہے تھے، وہ دونوں کے اس میں وہ سرمنی میں مجھے وہ ایک کویٹڈ پوزیشن میں بیٹھ کر پارلیمنٹ کے جو ہے اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ ریئر کسی کو ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اکثر بھی انہوں نے، مگر یہ ہے، یہ بھی مجھے موقع ادا ہوا تھا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں جو کچھ بھی نہیں یعنی میں نے بہت سے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن لیڈ کیے، بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، بہت سے ملکوں کے سربراہوں سے ملا، تو یہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے یہ، یعنی یہ کہ اس کو ایک بہت ہی، مجھے ایک چیز افسوس ہوتی ہے عزیز صاحب، کہ آج یہ سوال ہوتا ہے کہ رحمان خان نے قوم کو کیا کیا، حکم کرناٹک کو کیا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ میری بدقسمتی یہاں کے کچھ ہو سکتا ہے کہ 10 سال مجھے اتنا بڑا موقع ملا تھا کہ بہت کچھ میں کرناٹک کو کر سکتا تھا، مسلمانوں کی معاشی اقتصادی حالات کو بہت کچھ کرتا تھا کرناٹک، کیونکہ میرا اسٹیٹ ہے، میرا وطن ہے، میری جائے پیدائش ہے، اس کو میرا اس میں کام کرنا میرا فرض ہے۔ مگر ان 10 سالوں میں مجھے ان لوگوں نے اتنا ملوث یہ بینک کی سے لے کے اتنا کر دیا کہ مجھے سانس بھی لینے نہیں دے رہے تھے۔
آج مجھے وہ افسوس ہے کہ مجھے اللہ تو دیکھیں میں سارے ہندوستان کے لیول پر بہت کچھ حاصل کیا، میں کر سکتا تھا، کتنی بدقسمتی ہے. ایسا ہی قوم کسی کو کام کرنے والے کو کام نہیں کرنے دیتے، جس میں کام کا جذبہ نہیں ہے اس کی ستائش کر کے اس کو اونچا لے جاتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، یہاں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. تو یہ اس کا ایک بہت نقصان ہوا ہماری ریاست کو ہو اور کرناٹک کے مسلمانوں کو. آپ نے اپنی کتاب میں ایک فوٹو بھی بڑا خوبصورت شائع کیا ہے جو اقوام متحدہ کی 66ویں جنرل اسمبلی سے خطاب. وہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا یہ، میں فوٹو دیکھنے کے بعد آپ کا نہیں مجھے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی جو بہت ریئر اوکیشن ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. میں نے جنرل اسمبلی کو ایڈریس کیا ہوں یونائٹڈ نیشن کی. یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے. یہ سب یعنی ایک انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اللہ دیتا ہے. اس کے بعد میرے بہت سے سربراہوں کے اب جو سعودی عربیہ کے جو ہمارے بادشاہ ہیں، ریاستیں، ان سے ہی میری ملاقات ہوئی تھی اور 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی. بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئی تھی. اور بہت سے ہمارے جو اسلامی ممالک کے سفیر ہوتے تھے یہاں رہتے ہیں، میں ان کو ہر سال گھر پہ بلاتا تھا، ان سے ڈسکس کرتا تھا. سعودی عربیہ کے سفیر ہو، کویت کے سفیر ہو، کوئی بھی سب آ کے میرے سے ملاقات کرتے تھے، کیونکہ ڈپٹی چیئرمین ہونے کے ناطے سے پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے. بہت بڑا تجربہ ہے یہ. یعنی منسٹر ہونا الگ بات ہے، اس پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی جو جنیوا میں ہر سال ساری دنیا کے پارلیمنٹ کے اسپیکر سب آتے ہیں، وہاں مجھے لگاتار جانے کا موقع ملا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت مجھے مواقع عطا کیا اور بہت اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. تو میں اللہ کا بھی شکر ہوں، قوم کا بھی شکر ہوں. قوم کے چند لوگ ہوتے ہیں، مجھے ان سے کوئی نہیں، بہت محبت ملی مجھے بہت محبت ملی. میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آج بھی اللہ کا کرم ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. جو بھی میرے سے ملے، میرے سے آج بھی سارے ہندوستان میں سارے جگہ سے لوگ مجھے آج بھی یاد کرتے ہیں، ملنے کی اشتیاق رکھتے ہیں. مگر میں زیادہ یہ کویت وغیرہ سے نہیں جاتے. آج بھی بہت سے دعوت نامے آتے ہیں، بہت سے لوگ مشوروں کے لیے آتے رہتے ہیں. جو بھی ہوا میں آج خاموش نہیں بیٹھا ہوں، میں کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ آپ نے جو ایک تذکرہ کیا ہے کہ وزیر برائے اقلیتی امور ایک خواب جو حقیقت میں بدلا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ہیڈنگ اور اس عنوان کے بعد ایک جو آپ نے دل میں کچھ ارمان تھا وہ کچھ نہ کچھ پورا ہو رہا ہے. جو آپ نے کتاب کے شروع میں لکھا تھا خوابوں کی تعبیر، شاید یہاں پر وہ کچھ تعبیر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی ضرور اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے، لیکن چونکہ وقت اب گزرتا جا رہا ہے، اس ایپیسوڈ میں وقت کم ہے ہمارے پاس. لیکن ایک مجموعی طور پر جو ہم نے یہ محسوس کیا وہ یہ کہ آپ کی کوششیں جاری رہیں اور ڈپٹی چیئرمین اور راجیہ سبھا میں آپ کو ہر طرح کا عہدہ مل گیا. یقیناً آپ نے آخر میں تذکرہ کیا کہ لوگوں کی محبت بھی بہت زیادہ ملی. بہت ملی. آپ ایک ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کوئی آدمی عہدہ چھوڑ رہا ہے تو اس وقت پر راجیہ سبھا ٹیلی ویژن نے ایک 25 منٹ کے جو ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اس میں جو مجھے لوگوں نے، ممبروں نے جتنی عزت دی ہے کہ کتنی میری کارکردگی پہ انہوں نے ان کا خیالات اظہار کہے، میں ان تمام کا مشکور ہوں. یعنی یونانیمس 2 وقت مجھے بغیر کسی اپوزیشن کے میں نے چیئرمین بنایا گیا. ہر ممبر کی میرے سے خوش تھا اور ہر آدمی میرے سے محبت رکھتا تھا، ہر ممبر چاہے اپوزیشن کا ہو کوئی بھی ہو. تو یہ ایک اللہ کا کرم ہے میرے اوپر.
Shri K. Rahman Khan was revered by his colleagues and fellow bureaucrats for his dignified demeanor and sagacity. उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड तरीके से सबके साथ न्याय करते हुए राज्यसभा की कार्यप्रणाली चलाते हैं. कभी कभी नाराज होते नहीं देखा, कभी किसी को डांटते नहीं देखा. हंसते हुए प्यार मोहब्बत से सभी सदन में हर एक सदस्य को साथ लेके, फिर वो ट्रेजरी बेंचेस हों, ऑपोजिशन बेंचेस हों, सबको साथ लेके जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा में एक समन्वय का वातावरण बनाते हुए अपना कार्यकाल उपाध्यक्ष का निभाया है, मैं समझता हूँ वो एक तरीके से मिसाल रहेगी. राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली भी उनकी कार्यशैली और बहुमुखी प्रतिभा के मुरीद हैं. सामाजिक विषयों पे उनके बहुत प्रगतिशील विचार हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली, शब्दों का चयन बहुत अच्छा रहता है. स्वभाव मधुर है, कभी तनाव में नहीं आते, और ये सबसे बड़ा उनमें गुण है कि जो सदन का संचालन करने में उनकी सहायता करता है. मेरा ये पहला टर्म है और भारत की राज्यसभा में मैं शायद सबसे कम उम्र की महिला सांसद हूँ, इसलिए रहमान साहब तो मुझसे बहुत बड़े हैं. कितने कम समय में भी उन्होंने बहुत सहायता की और मार्गदर्शन दिया और एक बड़े होने के नाते संरक्षण भी किया सदन. समाजवादी पार्टी के सांसद मोहन सिंह मानते हैं कि उनके अपने जीवन पर रहमान खान ने गंभीर छाप छोड़ी है. बहुत संजीदा तरह के इंसान हैं. एक बार मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगने गया तो उन्होंने कहा क्या आप कह रहे हो, जैसे कोई अपने छोटे भाई के पीठ पे हाथ रख के मुस्कुरा दिए. तो मैं तो बहुत उनकी इज्जत करता हूँ. राज्यसभा की परंपराओं को ध्यान में रखना और जो नियम कानून है राज्यसभा को संचालन में, उससे ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि उनका अपना प्रदर्शन बेहतरीन है, और वो सभी सांसदों के, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, बहुत प्रिय हैं, सम्मानित हैं, और सब हम उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं. My personal appreciation for the valuable contribution made by the Honorable Deputy Chairman Shri K. Rahman Khan. Amendment of making the education a fundamental right is the burden of educating a child from 6 to 14 has been shifted primarily from the parents to the state. Today it is the state responsibility to provide free, compulsory and quality education to a child, and no child should be left over. It's not a single child should be left over, and the state is responsible and accountable. तो ये एक नॉर्मल एडवाइस होती है, किसी की भी लीगल एडवाइस जाता है तो फौरन गवर्नमेंट एक्शन में आ गई. नहीं, हम 10 लाख नहीं, 50,000 जो भी डिपार्टमेंट करे. ये कौन सा कानून है? इट इज नथिंग बट अनार्की. 50,000 को नोटिस भेजेंगे, 25,000 को नोटिस भेजेंगे, उसके बाद कहा 2.5 लाख को नोटिस भेजेंगे. तो वो दौर खत्म हुआ डिमोनेटाइजेशन का. अब सेक्शन 132 पहले भी प्रोविजन, सर्च एंड सीजर का प्रोविजन मौजूद है, कानून में है, ये प्रावधान है कानून में. तो अब क्या जरूरत है कि रीजन भी नहीं देना? ये किसी एक ऑर्डिनरी सोच रखने वाले इंसान के समझ में आने की बात नहीं. सर, दिस इज द 21st budget I have been participating. Every budget when a new government presents, there will be some new initiatives, new announcement, and lot of expectation, because there is a change, government changes, and they say that they will make promises in the elections, make promises which cannot be fulfilled, as happens for the black money. Lot of expectation was raised that we will bring black money overnight. So there will be, after some times, there will be a total disappointment. A routine budget, as Mr. Praful Parsel rightly said, governments comes, governments goes, and the budget is a continuing. It is a statement of receipts and expenditure and a policy statement, and what the government is going to do and what the government going to achieve.
ناظرین، صرف الزامات اور الزام تراشی سے کام نہیں چلتا. صرف یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کے نمبرات کاٹ لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو حیثیت نہیں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کہیں پر رکھا نہیں جا رہا ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ احتساب کرنا ہوگا کہ کیا ہم اس لائق ہیں. ڈاکٹر رحمان خان صاحب کی شخصیت، ان کو جو مقام، جو عہدہ ملا، جو محبتیں اور پیار الفت سب سے ملے، وہ یقینی طور پر لگتا ایسا ہے کہ صلاحیت کی بنیاد پر، انسانی جستجو اور قوم کے تئیں جذبہ ہمدردی رکھنے کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو ہتھیلی پر رکھا، لوگوں نے عزت دی، لوگوں نے توقیر کی. لیکن یقیناً اگر ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہماری قوم نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں پر، تو صرف الزام کسی پر ڈالنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، بلکہ اس الزام سے پہلے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی اور یہ لیاقت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم کیا وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اگر نہیں پہنچ سکتے کیوں؟ کیسے ڈاکٹر کے رحمان خان، ڈاکٹر حامد انصاری وغیرہ وہاں پہنچ گئے، یا ایسے دیگر جو ممبران پارلیمان ہیں جو مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے پہنچ گئے؟ لیکن وہ ایک احتسابی پہلو ہے، جس احتساب پر جانا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو قبل اس کے کہ وہ وقت ختم ہو جائے، قبل اس کے کہ ہم الزام تراشی کے دور سے گزرتے گزرتے اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچھے کر لیں، ہم احتساب کے دور میں جا کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اور وہ تمام لوگ جو ہماری شخصیتیں ہیں، جو معزز شخصیتیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے نوجوانوں کو معیشت سے، روزگار سے، دیگر تعلیمی و دیگر میدان میں آگے بڑھانے سے تعلق رکھا ہے، ان تمام معزز شخصیتوں کے راستے کیا رہے ہیں، ان کی سوچ کیا رہی ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ذریعے سے ہم موجودہ جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے ہندوستان، جس کا آئین ایک سیکولر ہے، کسی مذہب کا تابعدار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے. یقینی طور پر ہم میں ماننے والوں میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں اچھے برے ہو سکتے ہیں، لیکن آئین کا تو ایک ہی مذہب ہے اور وہ ہے سیکولر. اس کے یہاں بھید بھاؤ نہیں، اس کے یہاں ذات پات نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے معزز شخصیتیں ہیں، جن کی کامیابی بول رہی ہے، جن کے عہدے بول رہے ہیں، جن کی ایمانداری اور امانتداری بول رہی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کے تئیں جو سوچ رکھتے ہیں آپ، اور جس طرح کے تحریک آپ نے برپا کی ہے، جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو قوم کے لیے وقف کیا ہے، یقیناً تمام آنے والی نسلیں بھی آپ کے شکر گزار ہوں گی اور کوشش کریں گی کہ جو کامیابی کے راستے، اس راستے پر وہ بھی چلیں. ہم بہت شکر گزار ہیں ایک بار پھر آپ کے، اور آئندہ کے ایپیسوڈ میں ہم جو ڈاکٹر صاحب کی جو خوابوں کی تعبیر ایک کہیں پر نہ کہیں مل رہی ہے، اس تعبیر کو ہم لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقلیتی امور کی وزارت پر بیٹھنے کے بعد آخر وہ کون سی تعبیر تھی جو ڈاکٹر صاحب کو مل چکی ہے.